میں کہا آپ کو السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے، ترجمان ایرانی سینٹرل کمانڈر نے کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے لیکن ختم ہم کریں گے، اور ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنگ کے نتائج کی ذمہ داری تسلیم کرنا ہوگی، کسی کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ نہیں مانتا تو پاکستان جنگ کرے گا۔ اب کشمیر ایک بین الاقوامی معاملہ بن گیا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ اندرونی معاملہ بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں وفاقی وزراء اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس حوالے سے اور اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہیں انہیں منافی قرار دی گئی ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ترجمان ایرانی سینٹرل کمانڈر، انہوں نے ٹرمپ کو ایک دھمکی میں اس لہجے میں کہہ دیا ہے کہ جنگ آپ نے شروع کی ہے، اب اس کا جو اختتام ہے وہ ہم کریں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سب سے صورتحال کو؟ پہلے تو آپ کو وعلیکم السلام۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس طرف آتے ہیں دیکھیں مصباح کے امریکہ کے جو حملے کے بعد جو کہ ایرانین جو اٹامک فیسلٹیز ہیں وہاں پر ہوئے ہیں 3 جگہوں پر، اس میں اصفہان بھی شامل ہے، اس نے خطے کی پوری صورتحال کو بدل کر رکھ دی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور جو آدمی ہے اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ ایک بڑی جو جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ حالات مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہت تیزی سے کے ساتھ جو ہیں وہ بدلیں گی۔ اور میں اکثر جو آپ کے پروگرامز میں بات کرتا ہوں، اور اسی پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو مڈل ایسٹ ہے پورا کا پورا، وہ جس طرح ایک نئی جنگ یا اسے سمجھے کہ ایک نئی آگ میں جا رہا ہے، وہ اب بالکل میرا خیال ہے نوشتہ دیوار ہے۔ تو اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ اب یہ جنگ آگے بڑھے گی، کم از کم مجھے تو نہیں ہے۔ مجھے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ آگے بڑھے گی، اور ایرانین اصل میں ریٹیلیشن ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کس انداز میں ہوتی ہے۔ باقی ان کا جو عزم ہے وہ جو اس وقت ایرانین لیڈرشپ نے بات کی ہے، جو ان کے اس وقت سینٹرل کمانڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فریق جنگ شروع کرتا ہے تو پھر وہ جنگ ختم وہ نہیں کرتا، وہ پھر بیسیکلی دوسرا جو بندہ مد مقابل ہوتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں فیصلہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ریٹیلیشن کرتا چلا جائے گا تو جنگ تو نہیں ختم ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی اور آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سامنے والا آرام سے بیٹھ جائے یا وہ کہے کہ چلیں میں اس جنگ کو آگے نہیں بڑھاتا، لیکن ایران نے جس کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی جارحیت کی گئی ہے، جس میں اسرائیل نے جارحیت کی، اور مزے کی بات ہے کہ ٹرمپ جو واقعی امریکہ کے وہ صدر ابھر کر سامنے آئے ہیں جو کہ انتہائی ڈسیور، ایک دھوکے باز، ایک فریبی، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک جس پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جو مکار بھی ہے، وہ فریب بھی دیتا ہے، کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے وہ پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا۔ یعنی ایک طرف اس کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے 2 ہفتوں کے لیے یعنی موقع دیا ہے کہ سیز گفتگو اور فائر۔ بات چیت کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہیں کوئی طے ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ کہہ کر دھوکہ دے کر ایران پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل نے کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ جب پہلا حملہ کیا ہے تو وہ اسی طرح کے امریکن جو تھے وہ بات چیت کر رہے تھے، اور ایرانیوں نے ان پہ اعتبار کر لیا کہ ہماری تو بات چیت چل رہی ہے، اسرائیل اس کے دوران حملہ نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل نے وہاں اٹیک کیا اور ان کی لیڈرشپ مار دی ساری۔ اسی طرح ایرانین کے ساتھ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی جو امریکن لیڈرشپ ہے اس پر اعتبار کر لیا، اور ہم نے بھی، ہماری لیڈرشپ نے بھی، میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا گیا۔ یہ ہماری لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ایک غلط میں سمجھتا ہوں اقدام ہے کہ جو ایک شخص ہے اس نے اپنے ملک کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے وہ اٹیک کیا ہے جو تمام بین الاقوامی جو آپ سمجھے کہ جو قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے خلاف اس نے ایران کی فیسلٹیز پہ حملہ کر دیا، اور اس فیسلٹیز کے نتیجے میں اگر تابکاری کا اخراج ہو جاتا تو آپ یہ جان لیں کہ جہاں ایران متاثر ہوتا تو اس کے بعد سب سے پہلا جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوتا وہ پاکستان ہے۔ بالکل
اور ساتھ اس کے ساتھ افغانستان ہوتا اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے عراق ہو جاتا. کیونکہ اگر یہ فیسلٹیز جو ہیں تابکاری مواد اس سے نکل آتا تو پھر تو یہاں بھی کوئی بچت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسے شخص پر آپ اعتبار کر رہے ہیں اور ایسے شخص کے اوپر آپ اس کو فیور کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پورے خطے کے اندر اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑے. یہ دونوں نہیں آنی. میں یہ آپ کو پھر کہوں گا کہ دنیا ایک ایسی فریبی چنگل میں پھنس گئی ہے جس میں 3 شخصیات ہیں. ٹرائکا ہے, امریکن ٹرمپ, نیتن یاہو اور مودی. یہ تینوں ایک ہی ہیں. بالکل. ایسا سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو کشیدگی ایران اسرائیل جنگ ہے, اب آپ کو وہ جو ہے وہ ایران اور امریکی جنگ میں کوئی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ تو ہو گئی ہے نا. آج ابھی اطلاعات ہیں, اب اس میں ابھی ظاہری بات ہے تھوڑا سی کنفرمیشن کی ضرورت ہے کہ ایران نے شام کے اندر امریکی اڈے پہ حملہ کیا. اچھا, اب یہ کس نوعیت کا اڈا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے, یہ آنے والے کچھ وقت میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر واقعی ایران نے شام میں یہ اٹیک کر دیا ہے تو اس میں تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر امریکی اڈے کی ظاہری بات ہے وہاں حفاظت ہے, اور پھر ایران نے وہ اگر وہاں پہ حملہ کیا ہے تو کیا یہاں ایران سے میزائل چھوڑے ہیں یا وہاں ان کی جو وہاں پر جو پراکسی وار کی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا. باہر شام کے اندر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران نے وہاں پر حملہ کیا ہے. وہ کس نوعیت کا ہے اس کی سچویشن سامنے آ جائے گی. تو ایران کی طرف سے اگر شام میں ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, جو بالکل ایران کے آپ سمجھیں کہ درمیان میں تو ایک چھوٹی سی کھاڑی ہے نا 30-35 کلومیٹر کی, اور پھر اس کے بعد یہاں تھوڑا سا آگے آ جائے تو تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے, تو اس کے ایک طرف یہ سارے ممالک ہیں, دوسری طرف ایران ہے, تو وہاں پر بھی یہ اٹیکس ہوں گے. کیونکہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس میں اب انڈیا کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے انڈیا کی یوز ہوئی ہے. اچھا, تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنی ہیں اور ابھی دیکھنا ہے کہ ایران کا جو اس میں رسپانس کیا ہے. جب یہ ریٹیلیشن ہوگی, اور سب سے بات ہے جو ہرموز کا جو اس نے ایریا جو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آئل جو بند کر دیا جائے گا, تو اب اس کا امپیکٹ بڑا خوفناک آئے گا, پوری دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ آ جائے گا. اگر وہ تیل کو یہاں پہ روک دیتا ہے تو دنیا کا 20-30% آئل اور جو آپ کی جو گیسز ہیں LNG گیس وغیرہ وہ تو بہت زیادہ مقدار میں یہاں سے یعنی یہاں سے جاتی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں اور یورپ کے اندر. تو اگر یہ ایریا بند کر دیا جاتا ہے تو آپ کو یورپ کو ایک بہت بڑا کرائسس کا سامنا ہو جائے گا. آئل وہاں نہیں جائے گا, سرد ممالک ہیں ان کے لیے تو زندگی وہاں پھر آپ سمجھیں ان کا کیا حال ہو جائے گا اگر آئل نہیں جائے گا وہاں پر. دوسرا وہ آئل لیتے تھے روس کے سے, تو روس کی جو آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر یورپ نے یوکرین کے ساتھ جو ہے ساتھ دیا ہے, تو اس صورتحال کے اندر وہ جو رشین گیس ہے یا ان کا جو آئل ہے اس سے بھی وہ محروم ابھی ہیں اور ہو جائیں گے. اسی طرح امریکن سے وہ پھر اگر امریکہ سے جس کے پاس ہے انہوں نے تو بھی خیر نہیں دنیا کو انہوں نے جو ذخیرے کیپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ یورپ تک تو پہنچنے مشکل ہے. تو سب سے بڑا کرائسس جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بند ہوا تو اس میں یورپ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. خود پاکستان جو ہے اس کو زیادہ تر آئل تو آتا ہے جو یہاں گیس ہمارے پاس آتی ہے کویت سے آتی ہے, سعودی عرب وغیرہ سے ہم لیتے ہیں, بہرحال ایریا وہ یہی ایریا ادھر سے گزر کے وہ بھی آتی ہے. تو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا کرائسس آ رہا ہے ایک تو آئل پرائسز کا جو کرائسس ہے بہت بڑا ہے, ریٹس بہت بڑھ جائیں گے, مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پاکستان انڈیا سمیت دنیا بھر میں آئے گا, اور اس مہنگائی کے طوفان کو ہم نے کیسے نپٹنا ہے ایک تو یہ اس کا پوائنٹ ہے. دوسری بات ہے کہ اب جب یہ ہوگا تو اس صورت میں امریکن دیکھیں یہ سارا جو ہے نا یہ گیم ساری اسرائیل کی ہے. نیتن یاہو جو ہے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کروں گا, بلکہ شیطانیت کے حوالے سے بات کروں گا, اور اس نے بڑی جو اس کے مکرانہ سوچ ہے اس کے تحت اس نے امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کر لیا. صحیح. امریکہ کی جنگ جو ہے جب یہ بڑھے گی تو میں نے آپ کو کہا کہ آئل ہی بند ہو جائے گا یورپ کا, تو یورپین ممالک بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں بہت سارے ممالک امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. امریکہ اس جنگ میں خود کود پڑا ہے یا یہ نیتن یاہو نے اسے انوالو کر لیا ہے اس جنگ میں؟ دیکھیں اس میں ٹرمپ نے اس کا ساتھ دیا ہے. امریکہ کے اندر تو بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مواخذہ ہوگا ٹرمپ کا, کیونکہ ٹرمپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ایران کے اٹامک فیسلٹیز پہ حملہ کرنے کا, یہ اس نے اپنے ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ وہاں یہ فیصلہ کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. عراق کی جنگ کے اندر بھی انہوں نے کانگریس سے تو فیصلہ لے لیا تھا لیکن انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز تھے اس کو بائی پاس کیا تھا, لیکن یہاں تو انہوں نے اپنے ملکی جو ہے جو قوانین ہے اس کو بھی بائی پاس کر کے یہ کر لیا. اب امریکہ میں ایک نئی ڈبیٹ چھڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ایک جمہوری ملک تھے
ہمارے یہاں یہ ساری طاقت کانگریس کے پاس تھی, ہمارے نمائندگان کے پاس تھی, یہ یعنی ہو از ٹرمپ کہ جو باقاعدہ طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پر امریکہ کو لے آیا ہے, کیونکہ یہ تو جو فیصلے کر رہا ہے تو یہ تو امریکہ کی پوری اس کے جو اسپرٹ ہے اس کے لاز کی یا اس کے قوانین کی یا اس کا جو بھی آئین ہے یہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ تو امریکہ کو ایک ڈکٹیٹر بن گیا اور ڈکٹیٹر کی شکل میں چلا رہا ہے. سو امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی, امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑے سطح پر مظاہرے شروع ہو گئے, لیکن ٹرمپ کسی کی نہیں اس وقت سن رہے. اب یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جو کرنے سے اب دیکھیں اس میں یورپ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت واضح طور پر اگر یہ بند ہوتا ہے جو آپ کا آئل کا راستہ, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یورپین اس میں آ جاتے ہیں تو یہ پھر وہ شکل اختیار کر جائے گا جسے آپ صلیبی جنگیں کہتے ہیں, جسے آپ کروسیڈز کہتے ہیں, اور آپ کے وہ بالکل دروازے پہ کھڑی ہیں. تھریس ہولڈ جو ہے, آپ تھرڈ ورلڈ وار کے تھریس ہولڈ پہ اس وقت کھڑے ہیں, اور یہ بہت بڑی جنگ جو ہے بن سکتی ہے. اس میں رشین جو ہیں یہ کھل کر اس وقت جو ہے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور چائنیز بھی دے رہے ہیں, اور سب سے زیادہ قومی سلامتی کے کمیٹی کے اجلاس میں جو باتیں کی گئیں اس میں بڑی چیزیں واضح کی گئی, جوہری جو تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے اس کی مذمت بھی کی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک واضح مضبوط اور بالکل کلیئر موقف کیا ہے, کیونکہ ہم ایک طرف ٹرمپ کی پالیسیز کو بھی سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہمارا کیا؟ دیکھیں آج کی جو میٹنگ ہے بڑی ضروری تھی, اور میرا خیال ہے اس میں سارا جائزہ لیا گیا کہ جو صورتحال اس وقت خطے میں آ رہی ہے اس کو ہر پہلو سے دیکھا گیا ہوگا. لیکن اس میں جو ایک کمی مجھے نظر آئی مصباح, وہ یہ نظر آئی کہ آج جو ٹرمپ کی نوبل پرائز کے لیے جو انعام جو لیٹر لکھا گیا تھا, جو نامزد کیا گیا تھا انہیں, وہ آج اناؤنس ہونا چاہیے تھا کہ اس کو واپس لینا چاہیے. رائٹ, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص جو اس پورے خطے کو آگ اور خون میں جھونک رہا ہے, اس کو نوبل پرائز دینا, اس کے لیے امن کا خطاب دینا, میرا خیال اگر دینا تو آپ چائنیز پریزیڈنٹ کو دے دیتے, آپ کسی اور کو دے دیتے. اس کے لیے کہتے کہ جناب یہ خطے کے اندر جو ہے خوشحالی کے لیے بھی ایفرٹ کر رہے ہیں اور امن کی کر رہے ہیں. وہ جو ایک ایسا شخص ہے جو اٹامک فیسلٹیز پہ اٹیک کر رہا ہے جس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا, اور اس نے قوانین جتنے بھی عالمی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے, اس کو آپ نوبل پرائز دے رہے ہیں. تو اس پر بہت بحث ہو رہی ہے. آج دیکھیں ہم تو کہیں پھنس گئے ہیں تھوڑا سا, پاکستان کی حکومت ایک طرف پھنس گئی ہے, ایک طرف تو ایران کے معاملے کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ ہو, پاکستان کی گورنمنٹ ہو, بہت واضح موقف ہے, اور جو جارحیت ایران پر ہوئی ہے اس کی ادھر سے مذمت بھی کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, ایسے باقاعدہ کنڈیم کا لفظ یوز کیا گیا ہے. اور ایک دن پہلے جب امریکہ نے یہ حملہ کیا تو پاکستان کی طرف سے جو بیانات آئے وہ بھی مذمت کے بیانات تھے. تو مذمت تو ہم نے کر لی, لیکن اساتھ ہی ہم نے ایک کہیں کنفیوژن کا ہم شکار ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بیسیکلی یہ پاکستان ٹارگٹ ہے, اور پاکستان کی جو اس وقت ہماری ہائی لیول پر جو دیکھا گیا ہے, یقیناً ہر پہلو سے, ڈیفنس سے, سیکیورٹی سے دیکھا گیا ہوگا, لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اٹامک جو پلانٹس ہیں, پاکستان کی اٹامک فیسلٹیز ہیں, ان کو بھی اسی طرح خطرہ ہے جس طرح ایران کو تھا. یعنی ایسے ممالک, اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نیتن یاہو کے منہ سے نکلا بھی تھا کہ پاکستان کو پہلے ہم غلطی کر چکے ہیں, تو ایران کے پاس تو بھی ہے نہیں, تو ایران پر امریکہ بھی حملہ کر رہا ہے, ایران پر اسرائیل بھی, اور یہ سارے مل گئے ہیں, تو پاکستان کے پاس تو فیسلٹی ہے نا. تو اگر ایران کو وہ برداشت نہیں کر رہے اس وقت, تو آپ یہ سمجھ لیں انڈیا کی طرف سے ہمارے یہاں پر جو اٹیک کروایا گیا ہے, یہ سارا مل کے جو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی نیتن یاہو انوالو ہے, تو یہ تینوں کی ملی بھگت ہے, نیتن یاہو, ٹرمپ اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاں جی, یہ بیسیکلی ساری وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ سستی کاپی ہیں. آپ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے کہ اگر ہم تو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنے پر خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے, وہ اس کو ایک اچیومنٹ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے, لیکن ہم 21 جون کو آپ نوبل انعام کے لیے انہیں نامزد کرتے ہیں, وہ 22 جون کو جو ہے وہ ایران پر حملہ بھی کر دیتے ہیں. اب خطے میں ایک کشیدگی کی صورتحال تو ہے, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. پھر ہم نوبل انعام دینے کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم خود کسی کنفیوژن کا شکار ہیں, یا ہمارا موقف تو واضح ہے لیکن ہماری سمجھ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ انڈیا کو پیچھے کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب کو تھوڑا سا ہم اپریشیٹ کر دیں, لیکن لیٹر جس طرح کا لکھا گیا اتنی کی اپریشیشن تھی کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں پاگ لگے رہے ہیں, شادیوں پہ آتے ہیں نا, بالکل بالکل اس طرح کا وہ لیٹر تھا. ہمیں کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بھی کیا ہو گیا. بہرحال یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر وہ جو لیٹر تھا, یہ موقف ان کا یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک ثالثی کی آفر بھی تھی, اور انڈیا کے ساتھ جنگ ختم کرانے کے اندر امریکہ نے ایک رول پلے کیا, اوکے وہ تھوڑا سا ان کا موقف ہے, لیکن اس کے فوراً بعد
آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ساری وار کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. ہوں، چلیں آپ نے وہ لیٹر لکھ دیا, بعد میں سچویشن بدل گئی, امریکہ نے حملہ کر دیا, تو لیکن آج تو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ آج ہوئی نا, ہماری عسکری قیادت بھی موجود تھی, ہماری سویلین قیادت بھی موجود تھی. آج ہمیں وہ لیٹر وڈرا کرنا چاہیے. ہوں، اگر ہم امریکہ کو کنڈیم کر رہے ہیں تو وہ ٹرمپ نے کیا نا, ٹرمپ نے دھوکہ دیا, پوری دنیا کو دیا. آپ نے مثلا آج اقوام متحدہ کا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آتا, میرا خیال ہے وہ لیگ آف نیشن بن گئی ہے. تو اب یہ پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ جو چاہے گا, یعنی مائٹ از رائٹ. دنیا میں اس وقت جو لا چل رہا ہے, بالکل کلب لا اس کو کہتے ہیں, یا مائٹ از رائٹ, کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر لے. اس کے لیے نہ تو اقوام متحدہ, نہ سیکورٹی کونسل, نہ دنیا کے کوئی قوانین, نہ کوئی قوموں کا احترام, آپ جو مرضی کر لیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقتیں اپنا احترام کھو جاتی ہیں. ہوں، اور امریکی صدر سے تو یہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, جو کہ خود کو اس وقت سپر پار کہتے ہیں, اپنے آپ کو قوانین کا پابند کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے دنیا کے جو انٹرنیشنل لاز اس کی پابندی کرتے ہیں, انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہیں. وہ اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور انسانی جانوں کا ضیاع اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا صدر جو ڈسیور بن کے سامنے آیا ہے, جو ایک مکار آدمی ہے, جو ایک دھوکہ دیتا ہے, اور وہ اس ایفرٹ کو, جس کو آپ بات چیت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سفارتی کوششیں کہتے ہیں, اس کو یوز کر رہا ہے اپنی وار ویپن کے طور کے اوپر. ایک ہوتا ہے نا دشمن جنگ کے اندر دھوکے کر دیتے ہیں کہ بات چیت کے بہانے حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو چلو قرون وسطیٰ کے دور میں تو نظر آتا ہے, لیکن ایک ایسی کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک ایسا ملک جو سپر پاور بھی ہے, اس کا صدر اگر یہ کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. ہوں، اب وہ کسی وقت بھی اگر ان کے وہ جو طیارے اڑے ہیں, اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتائیں, انڈین ایئر اسپیس سے ہوتے ہوئے پاکستان کے قریب سے گزر کے چلے گئے, چلیں جی کراچی کے قریب سے گزر کے چلے گئے, یا گوادر کے قریب سے, یا تھوڑا چلے دور سے گزر کے چلے گئے, تو اگر وہ پاکستان کے اندر کا رخ اختیار کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اٹامک ایسٹس ان کی نظر میں ہیں. اور اس دھوکے کے اندر کے جس کے اندر ہمیں اعتماد میں لے رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھ دے رہے ہیں, یہ ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اب سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایران کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو ایسا سکتا صاحب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے امریکی اڈوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہدف صرف اسرائیل ہوتا ہے, تو پھر بھی امریکہ ڈائریکٹ اس جنگ میں کود پڑا ہے, یا پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ اب تو ہدف صرف ایک ہے؟ نہیں, اب تو ایران کے ساتھ تو وہ کود پڑا ہے نا, اب تو جنگ میں وہ کود پڑا ہے. جب آپ کسی کی اٹامک فیسلٹیز پہ حملہ کر دیتے ہیں تو یہ تو ہائیسٹ ہوتا ہے نا کسی کا لیول, ہاں کہ آپ کسی کے ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کر دیں, اور پھر آپ یہ سوچیں ہی نا کہ اس سے جو تابکاری مواد نکلے گا اس سے کیا امپیکٹ آئے گا. اس کا مطلب آپ تو پوری قوم کو مارنا چاہتے ہیں نا, ان کو بھی نہیں بلکہ ہمسایوں کو بھی آپ چاہتے ہیں مار دیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ ایک خبر بھی آئی کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا سارا مٹیریل جو تھا وہاں سے, جو بھی یورینیم تھی وہ ہم نے سائٹ پہ کر دی, ہمیں پتہ چل گیا. اب سوال ہے کہ بتانے والا انہیں کون تھا. اگر میں یہ بات بھی مان لوں تو ان کو کیسے پتہ چل گیا, ان کو کس ملک نے بتایا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو بتانے والا کون تھا, اور یہ کیا کہانی ہے ساری کہ جناب ان کو پتا تھا, انہوں نے سائٹ پہ کر لیا. اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک چیز دیکھنے والی یہ بھی ہے کہ ایران بھی رسپونڈ کرنے میں کچھ ٹائم لے رہا ہے, اگرچہ کہ شام والا واقعہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جب اٹیک کیا تھا تو ایران نے فوری طور پر اسی رات یعنی ایک دن نکالا تھا اور اس کے بعد اٹیک کر دیا تھا. لیکن یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ایران کی طرف سے بھی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی سامنے آ رہی ہے. اب وہ کس طرح ریسپانس کرتا ہے یہ چیزیں طے کرے گا کہ فیوچر کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا, یعنی جو آپ کا مستقبل ہے وہ کس اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا. ابھی سارا کا سارا جو اس وقت ہنج کر رہا ہے وہ ایرانین ریٹیلیشن پر ہے, کہ کیا وہ ریٹیلیشن جو ہے محدود رہتی ہے ایران کی اسرائیل تک. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل پہ کرتے رہیں, لیکن اب امریکہ کود پڑا ہے تو امریکہ کو بھی تو جواب دینا ہے. اگر امریکہ کو جواب دینا ہے تو کس جگہ پر دینا ہے اور کس انداز میں دینا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کہ ایران نے یہ اگر شام میں دیا ہے تو اب جو سب سے بڑا فوجی اڈا ہے وہ تو قطر میں ہے, وہاں 20 سے 30 ہزار فوجی ہیں امریکہ کے, سب سے زیادہ بیرونی دنیا میں اگر امریکہ کا کوئی اڈا سب سے بڑا ہے تو وہ تو قطر میں ہے, وہ بالکل ساتھ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو وہیں سے اٹیک ہوں گے. تو ایران قطر کے ساتھ کیا کرتا ہے, ایران بحرین کے ساتھ کیا کرتا ہے, ایران سعودی عرب کے ساتھ کیا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں اب اس کے ریٹیلیشن پر منحصر ہے. یا ایران کو ایسی اس کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ بیک وہ اسرائیل پہ بھی کر دے اور امریکہ پہ بھی اس کو میزائل چلے جائیں. میرا خیال ابھی تو یہ ریموٹ چانس ہے کہ امریکہ کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کے جو بحری بیڑے کھڑے ہیں ان کو ہٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس جو میزائل سسٹم آپ بتا رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشین میڈ میزائل بھی وہ یوز کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر, رشین میڈ میزائل بھی جو کلیم کیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کا بھی اسلحہ وہاں پر ان کے پاس موجود ہے, ایران کا اپنا اسلحہ بھی موجود ہے.
اب دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی اب کتنی ہے، کہ کیا وہ ریٹیلیشن اس لیول کی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا ویپنری موجود ہے، ویپنز ہیں، اس کے پاس اتنے میزائل ہیں. ابھی تک ایران نے جو چیز یوز نہیں کی وہ اس کی فضائیہ ہے. فضائیہ ہمیں اس کی ابھی تک اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے کہیں نظر نہیں آئی. وہ کہاں ہے؟ وہ اگر یوز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں اسرائیل تک وہ جائے گی فضائیہ، لیکن وہ جو خلیج کے ممالک ہیں اب ان کی پالیسی کیا ہوگی انہیں نظر نہیں آ رہا. اور اگر اس کے جواب میں جیسے اسرائیل نے ایک اٹیک کیا ہے ایران کا، وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان کی وہ ایک بجلی کے لیے جو یوز کی جا رہی تھی، جو آپ یورینیم اور وہ سارا ایٹامک پلانٹ جو تھا، فیسلٹی جو تھی، جو کہ قطر اور بحرین کے بالکل قریب ہے. تو اسرائیل نے وہاں حملہ کیا تو بحرین بھی پریشان ہوا، میں نے ان کے بھی سنا، اور جو آپ کا یو اے وہ بھی پریشان تھے کہ جناب اس سے تو جتنا بھی کھاڑی کا پانی ہے، یعنی جو بھی آپ کی اپنائے ہے اس کا جو پانی ہے، یہ اگر اس میں یورینیم کی آ گیا، سارے امپیکٹ آ گیا تو وہ تو سارا تباہ ہو جائے گا، وہاں تو مچھلیاں مر جائیں گی، اور ہم اسی پانی کو لے کے تو بحرین جو ہے صاف کر کے وہ پیتا ہے. تو یہ تو پھر جب جنگ ہوگی تو پھر تو دیکھیں جو بحرین ہے یا یو اے ای ہے، یو اے ای نے بھی دیکھیں نا اب سارا کا سارا یہ ہے کہ 6,000 جو یہودیوں کو انہوں نے دی ہے وہاں پر نیشنلٹی، تو وہ بھی کھل کے ان کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر ایران کرتا ہے تو پھر ان ممالک کا جو ان کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے، تو یہ کتنا فیس کر سکیں گے ایران کی ریٹیلیشن. وہ ٹرمپ جو یہ نعرہ کہہ کے کامیابی سمیٹی تھی کہ جو خطے میں جاری جنگیں ہیں ان کا اختتام کیا جائے گا، کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی جائے گی. اب وہ اپنی وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ یو ٹرن مسلسل ہر بات سے لے لیتے ہیں، لیکن یہ اس کی ساری پالیسیز خطے کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے، اپنے لیے بھی اتنی خطرناک ہے، اپنی آئندہ اقتدار کے لیے بھی خطرناک ہے، چونکہ اس کی جو عوام ہے وہ بھی اس وقت ایک اگریشن اس میں بھی ہے، وہ بھی وہ شو کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک اور پالیسی جو اس وقت زائنزم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جنگ کے اندر جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، اور اب بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اب تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں، نیتن یاہو یہ بیان دے چکے ہیں کہ آپ مڈل ایسٹ کو چھوڑیں، ہم تو پوری دنیا کا نقشہ بدل رہے ہیں، بدلنے جا رہے ہیں. تو اگر ٹرمپ اس طرح ان کی مدد کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو یہ ان کا پھر گیم پلان ہے نا. گیم پلان یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کی جو کروسیڈز ہیں جیسے آپ صلیبی جنگیں کہتے ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں نا. سارے مسلمان ممالک جو ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا اب شام برباد ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، آپ کا وہ سوڈان کے اندر جو کچھ ہوا، پھر آپ کے یہاں پر آپ یمن کے اندر جو کچھ ہوا رہا، باقی سارے ممالک کے اندر آپ اگر بات کریں تو وہ تو ون بائی ون وہ مسلمان ممالک تو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. صلیبی جنگیں تو شروع ہی ہو چکی ہیں. اس کے اوپر وہ جونیئر بش کہہ چکے تھے کہ صلیبی جنگیں جو ہیں یہ کروسیڈ جب 9/11 ہوا تھا تو یہ صلیبی جنگیں تو وہ شروع کر چکے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر ساتھ یہ دونوں مل کے اب چکے کریں، مسلم خطہ ساتھ ہے لیکن دوسری دنیا بھی آ رہی ہے بیچ میں، تو اسی لیے نیتن یاہو نے ان کو بھی وارننگ دی کہ ہم دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. اب دنیا کا نقشہ بدلنے والی ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے امریکہ کو پھنسا کر امریکہ کی بربادی کا سامان پیدا کر دیا. کیونکہ افغانستان کی وار کے اندر آپ نے دیکھا امریکہ پھنس گیا تھا بڑی بری طرح، اور کہا یہی جاتا ہے عراق کی جنگ میں بھی پھنسا، امن تو کوئی نہیں ہوا وہاں پر عراق کے اندر، لیکن بڑے ٹائم کے بعد پھر امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا اور یہ پھر فوجیں واپس گئی تھی. لیکن اگر ایران میں وہ پھنس جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو طاقت ہے فائنینشلی وہ اس پہ بوجھ آ جائے گا، پھر وہاں ان کے ریئیکشنز آئیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ. اور ایک نئی جو پلاننگ ہے مجھے لگتا ہے زائنسٹ کی ہوئی ہے کہ اس خطے کے اندر ایک گریٹر اسرائیل بنایا جائے، لیکن اس کے ساتھ سے جتنی دوسری طاقتور اس وقت پاورز ہیں ان کو بھی کمزور کیا جائے، انہیں بھی ختم کیا جائے. اب اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ اس صدی کے شروع میں آٹمن امپائر تھی، سلطنت عثمانیہ، اس کی موجودگی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو لڑائی اصل میں حالانکہ سب سے زیادہ جو سیکیور کیا تھا، محفوظ کیا تھا، یورپ سے جب نکالے گئے تھے یہ یہودی تو ان کو پناہ دینے والے بھی وہ تھے. تو یہودیوں نے جو سلطان عبد الحمید تھے ان کو یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ یہاں اسرائیل بننے دیں، ہمیں یہ جگہ دے دیں تو ہم آپ کو یہاں اپنے خزانے کے منہ کھول دیں گے. تو اس نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں یہ اسرائیل نہیں بن سکتا، اس لیے برٹش کے ساتھ وہ مل گئے، اور برٹش کے ساتھ مل کے وہ اس وقت ایکسپینڈ ہونا چاہ رہے تھے. آٹمن امپائر ایک امپائر ٹوٹتی ہے تو دوسری امپائر اس میں سے بڑی نکلتی ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اگر امریکہ کی امپائر یا کوئی اور امپائر دنیا کی بڑی ختم ہوگی تو اس کے اندر سے ایک گریٹر اسرائیل نکلے گا. تو یہ دونوں پیرلل ایک ایجنڈے چل رہے ہیں جس میں امریکہ کو کمزور کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جانا. اب اس کی سپورٹ کے ساتھ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا کہ
جو ٹرمپ ہے جو جن اقدامات پہ چل رہے ہیں یہ گورباچوف پیدا ہوں گے, جیسے وہ رشیا کے یو ایس ایس آر کے گورباچوف تھے نا جنہوں نے توڑنے میں ان کا ایک سمجھے کردار بھی کہا جاتا ہے, اسی طرح ٹرمپ امریکہ کو توڑنے کے لیے یہ کریں گے. اب ایرانین کا صرف دیکھنا یہ ہے, صرف روس کا اور چائنا کا جو کردار ہے اس ساری جنگ میں وہ بڑا واضح ہے ایران کے حوالے سے, اور ٹرمپ کی پالیسیز بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی ایک امن کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ امن کی بات کرنی ہے تو پھر وہ چائنی پریزیڈنٹ کو دے دیں. اتنی خطرناک پالیسیز کے باوجود بھی کہیں پہ کوئی جسٹیفائی ہے اس یہ والی ساری لیکن امن کی جو باتیں کی جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سفارتی باتیں یہ وہ سب کہیں دور رہ گئی ہیں, جو میں ایران کہہ بھی چکا ہے کہ سفارتی جو کوششیں تھی اب وہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب یو این او کے جو آپ کو پتا سیکرٹری جنرل وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے, اس جنگ کو روک لیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ کسی ایک یا دو ملکوں کے درمیان, یہ ایک ایسی جنگ بننے جا رہی ہے جس میں سب کو انوالو ہونا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کہ اگر یہ آبنائے ہرمز بند کر دی جاتی ہے تو پھر آپ میں نے کہا نا کہ جب آئل بند ہوگا تو یہ ان کی لائف لائن ہے یورپ کی. اب دو راستے ہیں, ایک یہ والا اور دوسرا جو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ اس کو ریڈ سی بھی کہتے ہیں, احمر والا سوری, جو کہ سعودی عرب کی دوسری طرف ہے اور مصر کے درمیان جو افریقہ اور سعودی عرب کے درمیان والا جو راستہ ہے سمندر کا جو کہ آگے نہر سویز سے جا کے ملتا ہے, اس پر آپ حوثی قبائل جو ہیں اس وقت وہاں ٹیکس کر رہے ہیں. تو دونوں راستے ڈسٹرب ہو گئے ہیں آئل کے, تو ادھر سے آ رہا تھا آئل, اب یہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. اگر وہ بند ہو جاتا ہے راستہ تو پھر دنیا کو آئل کہاں سے جائے گا, خاص طور پر یورپ کو جن کی پوری آپ لائف لائن جو ہے وہ آئل ہے, سرد علاقے ہیں, اگر آئل ہی نہیں وہاں پہنچے گا تو ان کے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا نا. تو یہ وہ ایک ایسی چیز ہے اور جو مجھے لگتا ہے بہت پلاننگ سے کی جا رہی ہے ساری, کہ اور یہ اس کے پیچھے زائنسٹ ہیں, پوری دنیا کو اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے وہ گریٹر اسرائیل نکالنا چاہ رہے ہیں. سارے تباہ ہو جائیں لیکن گریٹر اسرائیل ان کے اندر سے نکلا ہے, تو یہ بڑی پلاننگ سے کر رہے ہیں. اور جو سٹوج بن گئے ہیں ان کے آگے جو ہیں اس وقت ٹرمپ, تو ٹرمپ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پورے یورپ کو جب یہ مسئلہ شروع ہوگا تو چاہے فرانس ہو, چاہے برٹن ہو, چاہے جرمنی ہو, یہ اپنی فوجیں لے کے یہاں آ جائیں گے. ان کے آنے سے اب ظاہری بات ہے, اب یہ سارا خطہ اگر اس طرح آ جاتا ہے تو چین تو روس تو نہیں بیٹھے گا, کیونکہ ان کی بھی ساری لائف لائن یہی سارا علاقہ ہے. ان کی اگر اکنامک کوریڈور جا رہا ہے تو سارا کچھ ادھر سے جا رہا ہے. اور اگر وہ فرض کیا ایران کو شکست ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ ایران کو شکست اگر ہو جاتی ہے تو پھر زائنسٹ اسرائیل جو ہے تل ابیب, ایک تو تل ابیب وہاں ہوگا, ایک ایران کے اندر ہوگا پاکستان کے لیے, وہ ساتھ آگے بیٹھ جائیں گے آپ کے. تو یہاں آگے بیٹھ جائیں گے تو پھر چین کہاں سے سارا سسٹم چلا لے گا, رشیا نے جو آپ نے کوریڈورز بنائے یہ کیسے چلا لیں گے, کیونکہ وہ آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے سارا. تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے اس کو شکست ہو. لیکن ایران کا ابھی تک کی جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے, ایران جس میں سمجھتا ہوں ورب کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کوئی لچک نظر ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اس وقت اویلیبل ہے, کہ صرف وہ بڑھ کے نہیں مار رہے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ابھی موجود ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں اور پھر شاید لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں. تو جب لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں تو پھر اگر ایران 6 ماہ بھی یہ لڑائی لڑتا ہے, ریٹیلیشن کرتا ہے, اور ایسا صاحب اسرائیل یا امریکہ کو بھی یہی خدشات ہیں کہ اگر ایران ابھی تک اتنا ڈٹرمن ہے اس چیز کے اوپر تو دیر از سم تھنگ فشنگ. اب دیکھیں اس میں انڈیا بھی آ جائے گا. انڈیا نے اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ایئر سپیس دی ہے تو اگلے اٹیکس جو ایران پر ہوں گے تو وہ سپیس تو انڈیا دے گا, تو ایرانین کیا انڈیا کو برداشت کریں گے. اور پاکستان کے لیے اگر وہ انڈیا بھی اس جنگ میں آ جاتا ہے تو پاکستان کو تو آپ کو پتا ہے اس کے تو دونوں طرف مسئلہ پڑ گیا نا. اگر فرض کیا وہاں پر اسرائیل آ جاتا ہے آ کے, وہ ایرانین کو چلے تھوڑی دیر کے لیے شکست ہو گئی ہے, جو کہ بظاہر ہونی بھی نہیں چاہیے اور لگتا بھی نہیں ہے, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کی ایک طرف مودی آ کے بیٹھ گیا, دوسری طرف آپ کے نیتن یاہو بیٹھ گیا, اور وہ جو ان کا پلان ہے کہ دونوں طرف سے اس کو بالکل سینڈوچ بنا دیا جائے تو وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے. تو پاکستان کا بھی سروائیول اس میں یہ ہے کہ آپ ایران کی بھرپور سپورٹ کی جائے, اور اس وقت ٹرمپ کو اس طرح کے لیٹر لکھنے کی بجائے تھوڑا سیدھا ہونا چاہیے پاکستان کو ٹرمپ کے خلاف, اور امریکہ سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور آپ کی اصل جو وار ہے, وہ جو میدان جنگ ہے پاکستان کا, وہ اس وقت ایران ہے. ایران کے اندر آپ اس کی سپورٹ کریں, ایران کو گرنے نہ دیں. یہی چائنا کے لیے سوٹیبل ہے, یہی رشیا کے لیے سوٹیبل ہے, اور میرا خیال ہے وہ ممالک سمجھ گئے ہیں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہونے جا رہی, یہ ساروں کے لیے ہے. اور یہ اس کو تھرڈ ورلڈ وار اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو چلے محدود الفاظ آپ کر بھی لیں, لیکن وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, ساری دنیا اس میں آ رہی ہے. یورپین بھی آ گیا, امریکہ بھی آ گیا, اگر روس بھی آ گیا, چائنا بھی آ گیا, پاکستان بھی آ گیا, انڈیا بھی آ گیا, تو پیچھے پھر دنیا کی کون سی بڑی قوتیں ہیں جن کے بغیر اب تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہو سکتی؟ سارے تو آ گئے, ساری قوتیں آ گئیں. تھوڑی دیر لیے آپ مجھے بتائیں کہ اگر فرض کیا انڈیا آ جاتا ہے تو
انڈیا کی اس وقت آپ کی کوئی 1.25 ارب آبادی ہے, چائنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے. چائنا کی آبادی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, تو آپ کی کوئی 3-4 ارب کی آبادی تو یہ 2 ممالک کی آ جاتی ہے, ساتھ پاکستان آپ ڈال لیں. پھر اس کے بعد آپ ارب تو ویسے میں آ ہی گئے خود بخود, ٹھیک ہے نا, یورپین بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی. تو دنیا کی جتنی 7-8 ارب آبادی ہے وہ تو ساری اس جنگ میں آ گئی. جو اس وقت چونکہ نتن یاہو کو سمجھ آ گئی کہ اکیلا میں لڑ نہیں سکتا, اور گریٹر اسرائیل کی وہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, اور اب وہ نقشے دکھا رہے ہیں. آپ ان کے ایکسپرٹس کو دیکھیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ سینائی کے اندر بھی ہم پہنچ رہے ہیں, مصر کے سارا علاقہ جو ہے نیل کے ساتھ ساتھ کا علاقہ, ادھر دجلہ اور فرات کا جو ہے وہاں پر بھی ہم سارے جو ہے یہ سارا بنائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کا ایجنڈا تو شاید بالکل کلیئر ہے. ہم لوگوں کی آنکھوں پہ شاید تو پردہ پڑا ہوا ہے, یہاں ہم خود جان بوجھ کر اس طرح بلی کی طرح آنکھیں چرا رہے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو, لیکن وہ آپ کے دروازوں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب آپ کو سب تھوڑا چیزیں تو ساری ہمارے سامنے ہی ہیں, شاید ہم نے خود ہی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں بھارت کو کھلی وارننگ دے دی ہے کہ اگر سینتاس معاہدہ بھارت نہیں مانتا تو پاکستان جو ہے وہ جنگ کرے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں آج انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایک اور بات کی کہ اگر وہ ڈیم بناتے ہیں یا کوئی نہریں بناتے ہیں, ہاں جی, تو پھر تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور پھر ہم جنگ ہوگی. اچھا, میرا خیال انہوں نے بڑا واضح موقف دیا, اور یہی موقف ہونا چاہیے. موقف بالکل ٹھیک ہے ان کا کہ اگر آپ ڈیم بنا کر, نہریں بنا کر پاکستان کو بنجر کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیم بنا لیتے ہیں اور نہریں بنا دیتے ہیں, پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا جو سردیوں کا موسم ہے اور جو گرمیوں کا برسات سے پہلے پہلے آپ کے یہاں زبردست قسم کی خشک سالی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ڈراٹ ہو جائے گی, فیمن ہو جائے گی, جس کے آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا اس صورت میں اچھا آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر اگر برسات آ جائے گی, اور یہ میں نے انڈین ایکسپرٹ جو ہیں ان کے ایک دو جرنیل ان کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں جب برسات آ جائے گی ہمارے پانی یہاں زیادہ آ جائے گا, گلیشیئر پگھلیں گے, ہمارے یہی جو ڈیمز ہوں گے ہم ان کے سپل ویز کھول دیں گے اور وہ دروازے کھول دیں گے, اور یہ پانی جو ہے پاکستان کو بہا کے لے جائے گا. تو وہ ایز اے ٹول بھی اس کو یوز کریں, ویپن کے طور پہ بھی یوز کریں, ویپن ٹول جسے کہتے ہیں واٹر, وہ اس کو بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب پاکستان کے لیے یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ پورا پاکستان بنجر کر دیا جائے. اب وہ اس کے اوپر آ بھی نہیں رہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی, میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے اس خطے کے اندر. اس گریٹ گیم کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے. اچھا, پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹی ہے. اب اس کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے اب ایک ماحول بننا تھا. ایران کے ساتھ یہ کرنے کے بعد وہ جنگ اس جگہ پر آ گئی ہے جہاں سارے ممالک گھس گئے. اب اسرائیل یہاں اٹیک کر رہا ہے, پاکستان کتنے کے فاصلے پہ ہے, ادھر سے انڈیا آگے کھڑا ہو رہا ہے. تو پاکستان کو اصل میں یہ سینڈوچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ماشاءاللہ اس نے اپنی دکھائی ہے, اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہے, لیکن جب سارے مل کے آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی لڑائی بھی اتنی بڑی ہو جائے گی. اور امریکنز کے اوپر اعتبار پاکستان کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. انڈین پہ تو ہمیں نہیں ہے. ہماری جو بیسیکلی ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے انڈین سینٹرک. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس پالیسی کو جو ماضی میں تھوڑا چینج کر کے آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی کی تھی, اب آپ اس کو امریکن سینٹرک بھی کریں اور اسرائیلی سینٹرک بھی اس کو کریں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شاید انڈیا شاید بعد میں اٹیک کرے, یہ پہلے آپ پر کر سکتے ہیں دونوں. ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹرمپ کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے, اور وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. وہ امن کی باتیں کرتے ہوئے اس نے جو اپنے رول پلے کیا آگے غزہ کے اندر, جو قتل و غارت گری ہوئی ہے, اور جو کچھ وہ وہاں پہ یہ دونوں ملک مل کے کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ کو پتا ہے جو ایک گریٹر پلان ہوتا ہے اس کا ایک اینڈ والا بھی پورشن ہوتا ہے. اب وہ اینڈ والے پورشن پہ تقریباً آئے کھڑے ہیں, جس میں اب سیکنڈ لازمل کس کو کہیں, جس میں کہ پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹی کو ڈسٹروائے کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے, یا ہتھیار لیا جائے, اور اس کے بعد ان کا گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑے آسانی سے پورا ہو جائے گا. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اصل میں ٹارگٹ ہے, اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے اٹیک ہوتے ہوتے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہے وہ تاحال برقرار ہے. بلاول بھٹو کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی, یا ایران اور اسرائیل تنازع کے بعد, اور پھر امریکہ کا سارا کردار, دیکھیں اب وہ مزید بڑھے گی یا وہ جہاں پہ ہے وہ تو دیکھیں یہ تو بڑھ گئی ہے نا. اب واپسی تو کوئی نظر نہیں نہ آ رہی. اب دیکھیں ایک طرف ہم پھنسے ہوئے ہیں آپ کے سنتاس معاہدے میں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں. دوسرا وہ اٹیک کی باتیں بھی ابھی تک کر رہے ہیں. آپ نے بے شک ان کو کیا اچھا خاصا سبق سکھایا, لیکن وہ باز نہیں نہ آ رہے. اب ایسے میں وہ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی زخم لگے. شیر کو کوئی زخم لگتا ہے نا جب, تو پھر وہ گیدڑ جو ہے نا آ کے, اور وہ جو جنگلی کتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں سارے. تو پاکستان ایک شیر کی مانند ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک زخم لگے کہیں سے. زخم یہ ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسرائیلی ایئر پلین یا کوئی میزائل ادھر آ جائے, کیونکہ نتن یاہو تو کہہ چکا ہے کہ میرا یہ دشمن ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. وہ بڑا واضح کہہ چکا ہوا ہے. تو کرتے کرتے وہ ادھر بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو بے شک ہم اس میں کریں گے, لیکن ہمیں وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں نا. تو اگر
آگ پھیلتی ہے یہ والی تو ہمیں اس لڑائی کو لڑنا پڑے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو اس وقت سیکورٹی کے ادارے ہیں, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, اس کو سب سے پہلے اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کی حفاظت آپ نے اور زیادہ اس وقت کر دینا چاہیے. مغربی بارڈر پر آپ جتنی بھی ویجیلنس جو پہلے بھی آلریڈی کر رہے ہیں, آپ ویجیلنس اور بڑھا دیں. آپ کی فضائیہ خاص طور کے اوپر وہاں پر بالکل ایکٹیو رہے. آپ کے مشرقی بارڈر پر تو ہے ہی ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پیریڈ اگلے 5-6 ماہ کا پیریڈ ہے, اگر تو ایسکلیٹ چیزیں نہیں ہوتی, کہیں سے کوئی صورتحال نکل آ جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ 6 منتھ جو ہیں, جیسے ایرانیان آرام سے بیٹھے رہے, انہوں نے کہا جی, وہ ٹرمپ نے کہا جی 2 ماہ دو ہفتے میں دیتا ہوں, تو اس کے بعد انہوں نے اٹیک ہو گئے. تو یہ دیکھیں پاکستان کو بھی ان کے وعدوں پر اور اس یعنی غیر ضروری قسم کے اعتماد کے اوپر نہیں رہنا چاہیے, اور اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے, اور اپنی پالیسی کو اسرائیل سینٹرک اور امریکن سینٹرک اس وقت کرنا چاہیے. خطے میں جو ان کے جہاز کھڑے ہیں, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے, اگر آپ پر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ریسپانس کیسے کرنا. پاکستان تو ایران سے بہت آگے ہے نا ایکسپرٹیز کے حوالے سے, لیکن امریکہ پر غیر ضروری اعتماد اس وقت اس صورتحال کے اندر, جہاں پوری دنیا کے قوانین جو ہیں, جو ایک مہذب قوموں کا, ایک تہذیب کا جو قوانین ہے, رونتے چلے جا رہے ہیں. ایسا مسئلہ اور کشمیر کے دہشت حوالے گردی سے بھی ایک دفعہ پھر یہ بات کی گئی ہے کہ اب یہ اندرونی نہیں بین الاقوامی جو ہے وہ معاملہ بن چکا ہے. تو یہ ابھی کی تو بات نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 10 دفعہ آپ اپنے مسئلہ کشمیر کا آپ ذکر کر چکے ہیں, وہ تو تب سے ہی بین الاقوامی مسئلہ ہے. اب دوبارہ آپ اس کو دیکھیں, یہ اصل میں ساری کہانی نا ٹرمپ نے تھوڑا سا کھیلا تھا آپ کے ساتھ. کھیلا یہ تھا کہ اس وقت انڈیا کو ہمارے ہاتھ سے بچانا چاہ رہا تھا. اس نے کشمیر کی بات کر کے ہمیں تھوڑا سا کھلایا, جیسے اس نے دنیا کو کھلایا مذاکرات کے چکر میں, جیسے اسرائیل نے کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہی اس وقت ہندو توا کی پالیسی ہے, یہی چٹی اور گوری جو چمڑی ہے ٹرمپ کی, اس کے اندر ہے. ان کی سکن کے اندر کیا ہے آپ تھوڑا سمجھ لیں تو میرا خیال ہے سمجھ آ جائے گی. جو اس وقت زائنسٹ ہیں اسرائیلی, میں ان کے بھی بیانات سن رہا تھا, ان کے اندر انہوں نے بتایا جی کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی نسل کے اندر کر دی ہے, قوم کے اندر کر دی ہے, اور یہی ہماری کامیابی ہے, اسی کی بنیاد پر ہم کامیابی حاصل کریں. ایک کہ وی آر دی چوزن پیپل آف گاڈ, ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ کہتے ہیں ہماری سکن کے اندر آ گئی ہے نا ساری بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم چوزن ہیں, ہم دنیا میں جتنا مرضی قتل عام کریں, جس کو مرضی ماریں, ہم پر نہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے, نہ کوئی ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے غلط. بس ہم چوزن پیپل ہیں, ہمیں حق ہے دنیا میں سب کچھ کرنے کا. باقی سب کا کام ہے یا تو غلام بن جائے یا مارے جائیں. جو غلام, اور جتنا ہمارا دل چاہے گا ان انسانوں کو ہم چھوڑ دیں گے. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 3 چیزیں وہ کر رہے ہیں, گریٹر اسرائیل کہ ہمیں دنیا پہ رہنے کا حق صرف ہمیں ہے, اور تیسری گریٹر اسرائیل بنانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت پلان کیا ہے جو یہودیوں نے کیا ہے. وہ یہ کیا ہے جو اس وقت زائنسٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مظلوم بن کر دنیا میں بربریت پھیلا رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں, لیکن خود کو مظلوم کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کو دھوکہ میں کر رہے ہیں. اسی طرح کی پالیسی اگر آپ دیکھیں گے تو وہی پالیسی انڈیا اپنا رہا ہے. وہ جو سستی کاپی بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ کہتا ہے جی دیکھیں ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, اور دہشت گردی کا شکار کا بہانہ بنا کے اس نے اصل دہشت گردی پھیلا دی, ایک ملک کے اوپر حملہ کر دیا. اسی طرح اسرائیل کر رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہم مظلوم ہیں اور یہ ہم ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں. سیم جو ہے امریکنز کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھیں, یہ جو سوچ ہے نا, یہ بڑی مہلک ہے پوری دنیا کے لیے, اور یہ سوچ اس وقت ڈومینیٹ کرتی چلی جا رہی ہے. اب اس کے مد مقابل کچھ صفوں نے بننا ہے. وہ صفیں جو ہیں وہ ایران سے شروع ہو چکی ہیں. پاکستان کو ایک تو اپنی جو حفاظت ہے اس کے نیوکلیئر ایسٹس کی, ساری کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو ہمیں اس کی بالکل تیاری رکھنی چاہیے. بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت ناصر جاز صاحب کو دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.